تو حضرت حسین اکیلے پوری دنیا کی طاقت کے ساتھ لڑتے رہے۔ یزید نے بڑی حکومت کر لی۔ ایک بات تو یہ ہے، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں ہے۔ ظالم چاہے جتنا بڑی طاقت والا ہو، جتنا بڑی اس کے پاس فوج ہو، مسلمان کبھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اکیلے ہیں، دو بھائی ہیں، ادھر سے فرعون بھی ہے، اس کی ساری فوج بھی ہے، اور فوج بھی اتنا زیادہ کہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں، لیکن حضرت موسیٰ، حضرت ہارون نے اکیلے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے فرعون کا بھی مقابلہ کیا، اس کی فوج کا بھی مقابلہ کیا، اور آخر میں اللہ نے کیا رزلٹ دیا؟ فرعون بھی ناکام ہوا، اس کی فوج ساری کی ساری ناکام ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے، قارون ہے۔ نمرود کے پاس بڑی طاقت ہے، قارون کے پاس بڑا مال ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ کی مدد جو حق پر ہو اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ظاہری طور پر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ادھر سے قارون کے مال دولت ہیں، ادھر سے فرعون موسیٰ کے مقابلے میں ہے، لیکن اللہ کی مدد کم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر اعتماد کریں۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، فرعون کی بڑی طاقت ہے، ابراہیم اکیلے ہیں، نمرود کی بڑی طاقت ہے، اسی طرح کربلا کے اندر حضرت حسین اکیلے ہیں۔ یزید کی بڑی حکومت ہے، لاکھوں کے حساب سے اس کی فوج ہے۔ اب یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں، سارے شہداء کربلا کے اندر حضرت حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ حضرت حسین آخری شہید ہیں، آخر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حسین اکیلے تھے، ظاہر ہے ابن زیاد کے ساتھ بھی فوج تھی، عمر بن سعد کے ساتھ بھی فوج تھی، شمر کے ساتھ بھی فوج تھی، یزید کی ساری حکومت تھی، تو حضرت حسین اکیلے پوری دنیا کی طاقت کے ساتھ لڑتے رہے۔ اب کیا خیال ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں یار ایک اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ جب لوگ زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جہاں حق زیادہ ہو حق والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی مدد حق والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں کربلا کے اندر، ادھر سے فوج ہے چاروں طرف سے، لیکن اللہ نے کامیاب کس کو کیا؟ اب ظاہری طور پر شہید ہو جانا، ظاہری طور پر کٹ جانا، مٹی میں مل جانا، زخموں کا سہ لینا، یہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ ناکامی تو اس کی ہوتی ہے جو فساد پھیلانے والا ہے، ناکامی اس کی ہوتی ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ کامیاب حضرت حسین ہوئے۔ اب دیکھیں ظاہری بات ہے، یزید نے بڑی حکومت کر لی، 3 بر اعظم کا حکمران بنا، لیکن صرف 4 سال کے اندر اس کی ساری حکومت ختم ہو گئی۔ 4-5 سال میں اللہ نے ساری حکومت پر پانی پھیر دیا۔ تقریباً 38 سال کی عمر میں یزید مرا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت حسین بھی شہید ہوئے، ان کا خاندان بھی شہید ہوا، ظاہری طور پر ایک بندہ بھی باقی نہیں رہا جو ان کی تاریخ لکھے، لیکن اللہ نے نام کس کا روشن کیا ہے؟ حکومت والوں کا یا قربانی دینے والوں کا؟ طاقت والوں کا یا حق پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کا؟ تو اللہ تعالی نے ہمیشہ حسین کا نام زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک حسین کا نام زندہ رہے گا۔ جو حسین کے مقابلے میں آئے، نبی کے دشمن، حسین کے دشمن ہمیشہ ناکام ہوئے۔ آج ایک بندہ بھی دنیا کے اندر یزید کے نام پر نہیں ہے، آج ایک بندہ بھی شمر کے نام پر نہیں ہے، ہر بندہ اس سے نفرت کرتا ہے، اور قیامت تک یہ نفرت برقرار رہے گی۔ کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان شہید ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا خاندان، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور مشرف، اکرم، معظم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو خاندان دیا ہے پوری کائنات کے خاندانوں سے افضل ترین خاندان ہے۔ تو اس لیے کامیاب حضرت حسین ہوئے، قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا۔